أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم، میں ہوں حافظ امان. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلی داستان. آج کی کہانی بہت ہی فائدہ مند ہے اور ہر ایک کو سننی چاہیے. دمشق کا ایک مشہور تاجر رات کے پچھلے پہر سڑکوں پہ ٹہل رہا تھا. موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹتا جا رہا تھا. ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ یا 10 دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا. دنیا کی ہر آسائش کے ہوتے ہوئے بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا. ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا. ایک ننھی سی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے، وہ بھی دم توڑ گئی. جب وہاں کئی مہینے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد سینئر ترین ڈاکٹر نے آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لہذا مشورہ ہے اور عقل مندی یہی ہوگی کہ باقی کا قیمتی ٹائم آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں. رات کے اس پہر بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر ٹہلتا رہا. اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا. سڑک پار دوسری طرف اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی. 30 سال کے لگ بھگ اس خاتون کی عمر ہوگی. منت سماجت والا تھا اس کا انداز، جبکہ بندہ کوئی اوباش قسم کا تھا جو کہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا. خدا کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، بچے بھوکے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. جبکہ وہ اوباش قسم کا بندہ اس خاتون کی قیمت آدھی سے بھی کم دینا چاہ رہا تھا، اور یہ کہ تمہاری اس سے بھی کم قیمت بنتی ہے کہہ رہا تھا. پھر وہ کندھے اچکاتا ہوا چل پڑا اور خاتون حسرت کی تصویر بنی کھڑی رہ گئی. وہ تاجر تھوڑا آگے جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل پڑا. اسے نزدیک آتا دیکھ کر خاتون چوکنی ہو گئی. امید بھری نظروں سے قریب آتے کو دیکھنے لگی. نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑھی. اس کا انداز ایسا تھا جیسے اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہو. اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا. خاتون نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا. پوچھا کیا موڈ ہے؟ وہ پیچھے ہٹا تاجر اور نرمی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے. مجھے بتاؤ بہن تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح پوچھنا تھا تاجر کا. خاتون جو کہ مضبوط دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی یکدم رونے لگی. بولی، بھائی قسم ہے اس ذات کی جو ہماری گفتگو سن رہا ہے، میں اس ٹائپ کی عورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پہ کسی کا انتظار کرے، مگر میں بہت مجبوری کے عالم میں اس وقت اس جگہ پہ ہوں. اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو. اس نے مزید نرمی سے کہا، دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے بہن، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ بولی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو فوت ہوئے سال ہونے کو ہے. شروع میں تو پڑوسی رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کر دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا. گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کرایہ دار کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے، اور نوبت یہاں مجھے سڑک پہ لے آئی اور مجبوری مجھے کھینچ کر یہاں لے آئی. میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا سوائے کہ آپ نے آپ کو. یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی. اس نے بھی جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے. پھر مڑ کر جلدی سے بولا تاجر، بس بس ٹھیک ہے بہن کوئی بات نہیں. اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو پتہ چلا جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا. اس نے خاتون سے کہا، فی الحال یہ رکھو اور مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ. اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا. باقی کی رقم خاتون کو دی اور کہا صبح کرایہ دار سے وہ خود بات کر لے گا اور کرائے کا معاملہ نمٹا دے گا.
اور انشاءاللہ ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر جلدی سے بنا کچھ کہے سنے واپس مڑ گیا۔ خاتون بت بنی بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسو بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ وین سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ اب یکسر بدل گئی تھی۔ اب اسے ہفتہ 10 دن گزارنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی۔ ہفتہ 10 دنوں کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھ کر وصیت لکھی کہ ہر ماہ باقاعدگی سے 4 لوگوں کے معقول سے بڑھ کر خرچے کی رقم اس ایڈریس پہ بھجوائی جائے، اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کے تجوری میں رکھ دیا۔ اب اس تاجر کو لگ رہا تھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ تیار ہے یا تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے۔ پھر ہفتہ گزر گیا اور 10 دن گزر گئے، پھر مزید اور 10 دن 15 دن گزر گئے۔ گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ ہسپتال نہیں گیا۔ وہ پھر پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراً بھجوا دی۔ پھر ایسے ایک مہینہ کرتے پورا سال گزر گیا۔ وہ معمول کے مطابق رقم بھجواتا رہا۔ پھر 5 سال، پھر 10 سال گزر گئے۔ وہ پھر پورے 20 سال گزر جانے کے بعد ایک رات وہ معمول کے مطابق تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر کے تہجد شروع کی، اور سجدے میں دعا کرتے کرتے اس کی سانسیں ختم ہو گئیں۔ وہ اس جہاں فانی سے سجدے کی حالت میں رخصت ہو گیا۔ یہ سچا واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا، اصل خلاصہ تو اب آنا ہے۔ گھر والے جب صبح اٹھے تو اس کو سجدے کی حالت میں مردہ پایا۔ افسوس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو اس بات کی خوشی سی بھی تھی کہ اچھی اور مبارک موت ہوئی ہے۔ اس کو دفنانے کے بعد اس کے وصیت نامے کو کھولا گیا۔ لفافہ پڑھنے کے بعد ان کو پتہ چلا والد صاحب کو فوت ہوئے 7 دن ہو چکے تھے، اور وصیت کے مطابق رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ رقم لے کر وہ لوگ ایڈریس پہ پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے پر خاتون بہرئی، جو کہ اب 50 سے اوپر ہو چکی تھی، سلام دعا کے بعد تاجر کے بڑے لڑکے نے خاتون سے مؤدب انداز میں کہا کہ ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے جو ماہانہ مخصوص رقم ہے وہ دینے آئے ہیں، اور معذرت چاہتے ہیں کہ رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ خاتون جلدی سے بولی، ارے نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بولیے گا، اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے، اور میری طرف سے آداب کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ اب انہیں رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاتون نے خوشی کے عالم میں جواب دیا، اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بڑے بیٹے کی ملازمت لگی تھی، اور 7 دن پہلے اس کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ اللہ پاک ان درختوں کے سائے لمبے فرما دیتا ہے جو دوسروں کے لیے چھاؤں کا سبب بنتے ہیں۔ فرمان ہے، رازداری میں کیا گیا صدقہ اللہ پاک کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں صدقہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر رازداری سے دیا کریں لوگوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رازداری میں دیا گیا صدقہ اللہ پاک کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ میرے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، یہی درس ملتا ہے اسلام کا، کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا چاہیے۔ اور میری ویڈیو دیکھنے کا اور سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔